الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. So when you recite the Quran, first seek refuge in Allah from Satan, be expelled from His mercy. Indeed, there is for Him no authority over those who have believed and rely upon their Lord. His authority is only over those who take Him as an ally and those who through Him associate others with Allah.因此，当你背诵古兰经时，首先寻求真主的庇护，免受撒旦的侵害，从他的仁慈中被驱逐。98确实，他对那些相信并信赖他们的主的人没有任何权威。99他的权威只临到那些把他视为盟友的人，以及那些通过他将他人与真主联系起来的人。16:100古兰经。خاتم الأنبياء حضرة محمد صلى الله عليه وسلم يطلب الله من جميع أتباع الدين بالولادة دون دراسة كاملة وإيمان قبول كتابه النهائي لتوجيه القرآن الكريم لتعليم الطريق الصحيح لكل السلع الموجودة في هذا العالم. لمصلحتك المذكورة أيضا بالتفصيل في القرآن الكريم والتجارة والأعمال لرجل العالم كله. كل مراحل الحياة شؤون، زواج، مرض، صحة، أسر، مثال للنجاح العالمي أيضا ومذكور في القرآن لجميع المسلمين والمشركين والمنافقين واليهود والمسيحيين المؤمنين بالله. نزلت الكتب الدينية المقدسة القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل. قوا أنفسكم وأهليكم النار. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر تمام مذہب کے پیروکاروں سے بغیر مکمل مطالعہ اور ایمان کی درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کی آخری کتاب ہدایت قرآن کو قبول کرے تاکہ ہر اس چیز کے لیے صحیح راہ کی تعلیم حاصل کی جائے جس کا اس دنیا میں آپ کے فائدے کے لیے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تجارت اور کاروبار، زندگی کے ہر مرحلے میں معاملات، شادیاں، بیماری، صحت، خاندان، دونوں دنیا کی کامیابی کی مثال دی اور اس میں ذکر کیا گیا ہے. قرآن تمام مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے اللہ کے ماننے والوں نے نازل کیا مذہبی مقدس کتابیں. قرآن، تورات، زبور، انجیل. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. Last Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, Allah, requesting to all by birth religion followers without complete study and faith to accept his final book of guidance, Quran, for right path education. For every commodities which in this world for your benefit also mentioned in details in Quran. Trade and business for whole world mankind, every life stages, affairs, marriages, sickness, health, families, both world success example also and mentioned in Quran for all Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians, believers of Allah, revealed religious holy books, Quran, Taurat, Zabur, Injil. Save own self and your families from hellfire. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 50-60 سال گزار کے تجربہ حاصل کر کے پھر لوگوں کو نہیں بتانا تھا، یہ قرآن سیکھ کے گھر سے نکلنا تھا. تو اگر کسی کی موت آ جائے گی تو وہ تو بتا ہی نہیں سکے گا پچھلے لوگوں کو، تو لہذا جو ہے وہ صحیح ہے. حضرت علی نے فرمایا تجربے سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے،
لیکن یہ جس زمانے میں لوگ عربی پڑھتے تھے، آج بھی وہ خالی عربی پڑھتے ہیں اور اپنا ترجمہ نہیں سنتے، نہ سمجھتے، نہ اس پہ چلنے کی کوشش کرتے، نہ دوسرے کو دعوت دیتے۔ تو لہٰذا مدرسوں کو بھی امپروو کرنا پڑے گا، اس کو اپنی زبان میں سمجھنا پڑے گا۔ 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مرتے ہیں، آنا جانا کیسے، بات کیسے کرنی ہے، بچوں کو سکھانا پڑے گا، اویئرنیس دینی پڑے گی۔ یہ شیطان ہے، اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگو، یعنی کہ نیت کیا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگا ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے شیطان مردود سے۔ تو باقی معاملات میں یہ جو لڑائی جھگڑا آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ شیطان نے سب کو قبضے میں لیا ہوا ہے، یہ قتل غارت، یہ لڑائی جھگڑا، میں صحیح ہوں ہر کوئی، تو ہر کوئی یہ نہیں بولتا مجھے کچھ نہیں پتہ میں غلط ہوں، سارے بولتے ہیں فلانا غلط ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ، وہ فلانا غلط ہے، میں تو صحیح ہوں۔ تو لہٰذا اللہ کی کتاب کو سنیں سمجھیں، اس کے حساب سے زندگی گزاریں، تاکہ آپ کو دیکھیں اگر آپ سائنس کامرس آرٹس پہ چلتے ہیں، زندگی ختم ہو گئی، اب آپ آخرت میں کیا کریں گے؟ وہاں تو پھر جہنم ہے۔ تو لہٰذا آپ اللہ کے حکموں کے اوپر چلیں گے تو یہ آپ کا ساتھ میں اجر بھی جمع ہوتا جائے گا، پھر آپ جنت کوالیفائی کر لیں گے۔ یہاں سے تو جانا ہے، مرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیسوں کے ساتھ خالی پیسے ملتے ہیں، ساتھ میں اجر بھی ملتا ہے، یا اجر ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے ہم معاف کر دیں گے۔ اللہ کی بات کو سنیں سمجھیں، اس کے بعد جو ہے اپنا زندگی کے فیصلے کریں، اس کے بعد جو اعمال کرنے ہیں وہ کریں جو اللہ نے مانگے ہیں جنت کے لیے۔ باقی دنیا کیا کر رہی ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، ڈھمکانا، سارے لوگ دوسروں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنا گریبان دیکھتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو میرے کو کسی نے جج نہیں بنایا، ہم کو اتھارٹی نہیں دی، اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، اس نے قیامت والے دن فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بات کوئی ٹھہر نہیں گئی ہوتی تو اللہ لوگوں میں جو اختلاف ہے ان میں فیصلہ کر دیتا۔ یہ اللہ روز قیامت والے دن لوگوں کے فیصلے کرے گا اختلاف کے، اور کتاب میں لکھ دیا کہ اگر جو اب تم میں آپس میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کے حکموں کی طرف رجوع کرو، تو کوئی کرتا ہی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔